अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। आतिफ मेरे पुराने जानने वाले हैं और ये वाक़या भी उन्होंने ही मुझे बताया है। आतिफ सरकारी मुलाजमत से काफ़ी अर्से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी खासे एक्टिव हैं और उन्होंने अपने मामूलात बरकरार रखे हुए हैं। वो रोज़ाना सौदा सरफ लेने सब्ज़ी मंडी जाते हैं और पाँचों टाइम की नमाज भी अदा करते हैं। उन्होंने बताया कि चंद दिन पहले वो मंडी गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पुलिस की कुछ गाड़ियाँ मौजूद हैं और सिपाही इधर उधर फिर रहे हैं। 2 एम्बुलेंसें भी एक साइड पर खड़ी नजर आईं। मैं यानी कि आतिफ खतरे की बू सूंघकर वापस आ गया। अगले दिन सब्जी मंडी गया, कोई ख़ास बात नजर न आई। मैं जिस दुकानदार से सौदा लेता हूँ वो अकेला ही अपनी दुकान पर बैठा था। मैं सीधा उसके पास चला गया। मैंने उससे पूछा कि कल क्या हुआ था। बड़ी पुलिस इधर आई हुई थी, 2 एम्बुलेंसें भी खड़ी थीं। कहने लगा कि आपको मालूम है, इधर एक पहलवान नुमा लंबी तड़ंगी काली भुजंग वैसी सी औरत हुआ करती थी। उसका नाम रानी था। उसने कल हाजी को गोली मारकर हलाक कर दिया और फिर खुद भी ज़मीन पर गिरकर मर गई। कहते हैं कि उसने जहर खा लिया था और जहर का टीका भी खुद को लगा लिया था और ये सब कुछ उस नाम नेहाद बग़ैर हज वाले हाजी की वजह से हुआ है। हाजी इंतहाई शरीर आदमी था। आपको शायद मालूम ही होगा कि वो सब्जी मंडी की कमेटी का सदर भी ज़बरदस्ती बना हुआ था। मैंने पूछा कि ये नाम नेहाद हाजी वाली क्या बात है। हाजी तो हाजी होता है, ये नाम नेहाद क्या हुआ। उसने हंसते हुए बताया कि 3-4 साल कब्ल इस मोहम्मद दीन ने हर एक को बताना शुरू कर दिया कि मैंने हज पर जाने की नीयत कर ली है। उसने दाढ़ी रख ली लेकिन हज पर नहीं गया। कहता था कि पैसे कुछ शार्ट हैं और उधार लेकर हज करना मुनासिब नहीं। लोगों ने इसको बिला वजह हाजी हाजी कहना शुरू कर दिया। अगले साल फिर इसने ऐलान किया कि मुझे मौलवी साहब ने मसला बताया है कि हज इसी का कबूल होता है जो 5 वक्त का नमाजी हो। अब मैं इस नमाज की आदत डाल रहा हूँ। गर्ज इसी तरह के ड्रामे करता रहता, बग़ैर हज किए अपने आप को हाजी कहलवाता रहा। करतूत ऐसे कि शैतान भी शर्माए। अगर मैं इसके कारनामे आपको बताऊं तो आप भी कानों को हाथ लगाएं। बहुत ही बेगैरत इंसान था। वो लड़की जिसने खुदकुशी की है वो तकरीबन साल भर पहले अपने शौहर के साथ यहाँ मंडी में आई थी। 7-8 माह कबल उसके शौहर को एक ट्रक से माल उतारते हुए हादसा पेश आ गया था। वो प्याजों की बोरियों के नीचे आ गया था और दम घुटने से बेचारा मर गया था। ये औरत फिर भी यहीं रहती रही। ये बहुत जुर्रत और हिम्मत वाली औरत थी। हर वक्त कहती थी कि औरत के लिए इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। काम करने की बहुत तेज़ थी, मर्दों के मुकाबले में दुगना काम करती थी और काम की रफ्तार भी उनसे ज़्यादा थी। ट्रकों से सामान उतारना उसका ख़ास शुगल था। फालतू वक्त में दुकानदारों की सब्जियां सेट कर देना, उनको पानी लगा देना, कूड़ा करकट अलहदा कर देना, इस तरह के काम करती रहती थी। काम के मुआवजे के तौर पर सब्जी फल वगैरह ले लेती थी जो बाद में सस्ते दामों मुख्तलिफ महलों में जाकर फरोख्त कराती थी। अलावा इसी काम के मुआवजे के तौर पर चाय, खाना और पैसे भी कबूल कर लेती थी। हाजी रोज़ाना उसको दोपहर का खाना दिया करता था। यह हाजी का एहसान मानती थी और उसकी दुकान को हर वक्त सजाकर साफ सुथरा रखने में हाजी की मदद करती थी। 1-2 माह कबल दिन के 11-12 बजे का टाइम था कि अचानक शोर सा मचा। मैंने देखा कि सब लोग हाजी की दुकान के सामने जमा हैं। मैं भी उधर चला गया। वहां जाकर देखा कि सब लोग हंस रहे हैं और रानी ने हाजी का गिरेबान पकड़ा हुआ है और बार बार कह रही है, बेगैरत बेहया, तुझमें न शर्म है न हया है। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू मरते दम तक याद रखेगा। ओ मक्कार हाजी, मुझे हाथ लगाते तुझे शर्म ना आई? क्या तेरी बीवी मर गई है जो तू इधर उधर फिरता रहता है? मैं भी तेरी बेटियों की तरह हूँ, खुदा का खौफ कर। सब दुकानदार इस ड्रामे को एंजॉय कर रहे थे और हाजी भीगी बिल्ली बना हुआ था। आखिर में आगे बढ़ा। मैंने कहा, रानी बेटी, बस बहुत हो गया, तू इसे अब छोड़ दे। रानी ने मेरी बात की लाज रख ली और उसे छोड़कर एक तरफ टांगों में सर रखकर रोने लगी। रोते रोते ऊंची आवाज में कह रही थी, हाय बदनसीबी, क्या किस्मत में जलीलो ख्वार होना ही लिखा है? या अल्लाह, ये कैसा तेरा जहान है, जहाँ चले जाओ मर्द की शैतानियत से बचने की कोई सूरत नहीं है। फिर वो चुप हो गई और उठकर एक तरफ चल पड़ी।
हाजी के साथ जो कुछ हुई इस पर वो अंदर ही अंदर दिल मिलाता रहा। आखिर उसके शैतानी जहन में एक स्कीम आई। वो एक दिन किसी को बताए बगैर थाने चला गया और उनको बताया कि यहाँ मंडी में एक आवारा औरत रहती है जिसका बदमाशों, चोरों, ठगों के किसी बड़े गिरोह से ताल्लुक है। ये औरत मालूम नहीं कहाँ से आई है, लेकिन ये बात यकीनी है कि ये वहाँ भी वारदातें करती रही है। बातों बातों में मुझे एक दिन बता रही थी कि मैंने एक बदकार को हलाक करके उसकी लाश गायब कर दी थी। आप लोग ऐसा करो, कल 2-3 सिपाही मंडी में आएं और ऐलान करें कि गवर्नमेंट का सख्त आर्डर आया है कि तमाम लोग अपने अपने शनाख्ती कार्ड चेक करवाएं और जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं हैं वो फॉर्म मुकम्मल करें और शनाख्ती कार्ड बनवाएं। इस तरह इस औरत का पता मालूम हो जाएगा। फिर वहाँ के थाने से मालूम किया जाए कि उस इलाके में कोई कत्ल का वाक़या हुआ था। किस्सा मुख्तसर। इस तरह चक्कर चलाकर हाजी ने उस गरीब औरत का पता मालूम कर लिया। ये किसी कबायली सरदार के इलाके से यहाँ आई हुई थी। वहाँ के सरदार का बेटा कत्ल हुआ था। वहाँ की पुलिस से हाजी ने राब्ता किया और बताया कि एक आवारा औरत यहाँ सब्जी मंडी में रहती है जो उसकी ख्वाहिश को पूरा ना करे उसकी बेइज्जती करती है। अपना नाम रानी बताती है। पुलिस वालों ने बताया कि सरदार की एक नौकरानी साल भर से भागी हुई है, उसका नाम रानी है। हो सकता है कि ये वही हो। चंद दिनों बाद वहाँ के सरदार के आदमी और थाने का अमला लाहौर आ गया। अभी उनकी गाड़ियाँ मंडी से बाहर खड़ी थीं। ये वो जगह है जहाँ कुछ चरसी और हीरोइन पीने वाले हर वक्त बैठे रहते हैं। पुलिस वालों ने गाड़ी में बैठे बैठे इशारे से बुलाया। एक नशई उठकर गाड़ी के पास आया। गाड़ी में बैठे हुए एक आदमी ने पूछा कि यहाँ एक औरत रानी होती है, उससे मिलना है। उस आदमी ने कहा कि हाँ होती है, अभी कुछ देर पहले यहाँ खड़ी थी। मैं अपने साथियों से मालूम करके बताता हूँ कि वो किधर गई है। वो साथियों के पास वापस गया और कहा कि रानी हमारी मोहसिन है। वो हमें मार्केट से फल ला कर देती है, हमें नशे के टीके लगा देती है, हमें कोठियों से जाकर पहनने के लिए कपड़े ला देती है। आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको पुलिस से बचाएं। मैं जाकर रानी को मुतनब्बे करता हूँ। जाते जाते उनको कह जाता हूँ कि अभी इसको लेकर आता हूँ। गाड़ी वाले से उसने बात की। गाड़ी वाले ने कहा कि शाबाश, इसे ले आओ, फिर हम तुमको भी इनाम देंगे। उसने जाकर रानी को सूरत हाल से आगाह किया। रानी ने चोरी चोरी एक जगह से देखा तो पुलिस की गाड़ी के साथ खड़ी कार में उसे सरदार का नवासा बैठा नजर आया। फौरी तौर पर उसने फैसला किया कि इन लोगों के साथ जाने की सूरत में इज्जत महफूज नहीं रहेगी। उसने पास खड़े नशई को कहा कि अच्छा भाई, खुदा हाफिज, तुम्हारे आगाह करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात अपने तक रखना कि इन लोगों के साथ जाकर मेरी इज्जत महफूज नहीं रह सकती। तुम उनको बातों में लगाए रखना। मैं इतने में अपने पास रखा हुआ जहर निकाल कर खा लूँगी और एहतियातन जहर का टीका भी लगा लूँगी। इसके अलावा हाजी को जाते जाते सबक भी पढ़ा जाऊँगी। अच्छा, खुदा हाफिज। उसने अपने सामान में खाने वाला जहर रखा हुआ था, उसकी सारी मिकदार इकट्ठी ही फाँक ली। जहर का टीका भी लगा लिया और पिस्टल जो उसने काफ़ी अरसे से छुपाया हुआ था वो लोड करके हाजी की दुकान की तरफ चल पड़ी। दूर से ही आवाज़ें देनी शुरू कर दी। हाजी, हाजी, मेरे गांव से पुलिस आ गई, जल्दी आ। हाजी बैठा था, एकदम खुशी से खड़ा हो गया। कहने लगा, ओ 2 टके की औरत, ओ हरामखोर, बड़ी आई इज्जत वाली। आज रात तेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा और तेरा दिमाग भी ज़मीन पर आ जाएगा। रानी भूखी शैनी की तरह गरजी, ओ हाजी सुन ले, मेरे जीते जी कोई मेरी तरफ बुरी नीयत से देख नहीं सकता। मैं अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान दे रही हूँ और ए बेगैरत, आज शाम को तेरे घर से तेरा जनाजा उठेगा। और ये कहते कहते रानी ने अपने दुपट्टे के नीचे से पिस्टल निकाला और 3 गोलियां हाजी की छाती में उतार दी। हाजी ने एक चीख मारी और ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसी असना में रानी भी ज़मीन पर गिर गई। 2 पुलिस के सिपाही दौड़ते हुए इनकी तरफ आए। मैं भी वहां पहुंच चुका था। रानी के आखिरी अल्फाज ये थे और ये मैंने खुद सुने, औरत के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी इज्जत है। बेइज्जती की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। 1122 को फ़ोन किया गया। जल्दी 2 एम्बुलेंसें पहुंच गईं। पहले हम यहाँ करीबी अस्पताल इसे ले गए। अस्पताल वालों ने दोनों की मौत की तस्दीक कर दी। फिर मंडी के दुकानदार दोनों की लाशों को इलाके के थाने में ले गए। थाने में नहीं गया था। इशा की नमाज के बाद हाजी का जनाजा था, मैं इसमें गया था। हाजी की 4 जवान बेटियां धड़े मार मार कर रो रही थीं। मालूम हुआ कि इसकी किसी भी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है। अहमक आदमी का कोई बेटा नहीं है। सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में थोड़ा सा फासला है। ये अलमनाक हादसा पेश आने से एक दिन कब्ल की बात है।
رانی پہلے ادھر ہی دکانوں کے آگے صفائی کر رہی تھی، پھر فروٹ منڈی چلی گئی۔ حاجی تو پہلے کافی دیر اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر اچانک ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنسا۔ کہنے لگا، میری پوری زندگی میں اتنی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی جتنی اس 2 ٹکے کی عورت نے اس دن پوری منڈی میں سب کے سامنے کر دی۔ میں نے کبھی ادھار نہیں رکھا، ایسا بدلہ لیا ہے کہ مزہ آ گیا۔ پیسہ تو کافی لگ گیا، لیکن 1-2 دن میں اس کے دماغ سے عزت کا بھوت اتر جائے گا۔ آئندہ کوئی دوسری عورت عزت کا ڈھول پیٹنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی۔ شکل تو دیکھو، ان بھوتنیوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، بڑی آئی عزت والی۔ اور یہ کہہ کر حاجی نے پاگلوں کی طرح قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ سب پوچھتے رہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگا، بس تھوڑا صبر کرو، وہ سب کچھ جو بھی ہوگا آپ سب کے سامنے ہی ہوگا اور بہت مزہ آئے گا۔ ہاں، دوسری خاص بات یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو ان قبائلی سردار کے ساتھ آئے تھے، ان کا ایک ساتھی کسی دکان سے پھل وغیرہ خرید رہا تھا۔ دکاندار نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نہیں گئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں سردار کے ایک کام کے سلسلے میں لاہور میں 2-4 دن کے لیے ٹھہر گیا ہوں۔ لاہور میں میرے عزیز رہتے ہیں، ان کے گھر قیام کروں گا، اس لیے یہ پھل وغیرہ ان کے بچوں کے لیے خریدا ہے۔ ایک دکاندار نے پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ اس نے وہاں کس کو قتل کیا تھا اور کیوں قتل کیا تھا؟ سردار کے اس ملازم نے بتایا کہ اس لڑکی کی ماں بھی سردار کے ڈیرے پر کام کرتی تھی۔ جب وہ جوان تھی تو ایک دن سردار صاحب نے اس کی عزت کو خراب کر دیا۔ بہرحال یہ ہمارے ہاں ایک عام سی بات ہے، وہاں عام غریب عورتوں کی عزت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ پیدا ہوئی تو اس کو سب نے حرامی حرامی کہنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ لفظ بگڑ کر رامی بن گیا۔ سردار نہ جانے کیوں اس لڑکی سے بہت پیار کرتا تھا، شاید اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا ہو۔ یہ بھی گھر میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، ہر وقت کھاتی پیتی رہتی، کھا کھا کر گول گپا بن گئی تھی۔ مردانہ کھیلوں میں اسے بہت دلچسپی تھی، ہر ایک اس سے دور ہی رہنا پسند کرتا تھا، ہر ایک کے گلے پڑنے کو تیار، ایک آفت سمجھی جاتی تھی۔ سردار کی بیگم ہر وقت ٹی وی لگا کر بیٹھی رہتی اور یہ بیگم صاحبہ کے پیر دباتی، ان کی کنگھی کرتی، بس یوں سمجھ لیں کہ ان کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ سردار کے ساتھ جنگل میں جا کر پسٹل اور رائفل چلانے کا شوق پورا کرتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ شور مچا تھا کہ سردار کا نیا پسٹل غائب ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اس رانی نے اپنے پاس چھپایا ہوا تھا اور یہی اس نے حاجی پر فائر کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ ایک دن صبح سردار کا بیٹا ریاض اچانک غائب ہو گیا۔ دوپہر 3 بجے تک کسی نے زیادہ پرواہ نہ کی، لیکن پھر سب کو فکر ہوئی کہ کدھر چلا گیا ہے۔ وہ کبھی گھر سے بتا کر باہر نہیں گیا تھا، کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور کب آئے گا، لیکن عام طور پر 2 بجے تک دوپہر کا کھانا کھانے ضرور آ جاتا تھا۔ اب جب 3 بج گئے تو پریشانی ہونا لازمی بات تھی۔ ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ ریاض کدھر ہے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ چند دن قبل ریاض کا قریبی قصبے میں کسی دوسرے سردار کے بیٹے سے جھگڑا ہوا تھا۔ گھر والوں نے الزام لگا دیا کہ ریاض کو انہی لوگوں نے گم کیا ہے۔ پولیس کافی تحقیقات کرتی رہی، لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ اس واقعے کے 2-3 مہینے بعد رانی اچانک غائب ہو گئی، لیکن کسی نے زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک شتر بے مہار عورت ہے، کہیں چلی گئی ہوگی، دھکے کھا کر ایک دن واپس آ جائے گی۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ دنوں سے سردار کی بیگم صاحبہ نے نوٹ کیا تھا کہ یہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ انہوں نے اس کو ڈانٹا اور کہا تھا کہ ان دنوں تمہارے دماغ میں کوئی شیطانی فطور آیا ہوا ہے۔ جوانی سب پر ہی آتی ہے اور بے شک جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن آدمی کو نارمل رہنا چاہیے۔ بیگم صاحبہ کا کہنا تھا کہ اس دن سے منہ بنایا ہوا تھا۔ ایک دوسری ملازمہ نے بیگم صاحبہ کو بتایا تھا کہ رانی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ نے میرے کردار پر شک کیا ہے، انہوں نے مجھے بدکار سمجھا ہے، اب میرا یہاں رہنے کو دل نہیں کرتا، یہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہ اسی لیے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ عاطف صاحب نے مزید بتایا کہ اصل حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آئی کہ سڑک کے پار جو نئی کالونیاں آباد ہیں، رانی ادھر کوٹھیوں میں سبزی اور پھل وغیرہ بیچنے جاتی تھی اور وہاں چٹخارے لے لے کر اپنی بہادری کے قصے سنایا کرتی تھی۔ ہمارے ایک عزیز ادھر ہی رہائش پذیر ہیں، ان کی بیوی کل ہمارے گھر آئی تھیں تو وہ بتا رہی تھی کہ رانی ہر وقت ایک ہی بات کرتی رہتی تھی کہ عورت اس وقت تک ہی عورت ہے جب تک وہ اپنی عصمت و عزت بچائے رکھتی ہے، عزت گنوا کر جینا ذلت کی زندگی ہے، عزت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتی تھی کہ مجھے نظر آتا ہے کہ مجھے اس سماج سے کسی وقت ٹکر لینا ہی پڑے گی، میں تنہا نہتی عورت اس معاشرے کا مقابلہ کس طرح کروں گی؟
میں نے سوچا ہے کہ خود مرنے سے قبل ایک آدھ کو مار کر ہی مروں گی۔ راز کی بات یہ ہے کہ میں سردار کے گھر سے ایک پسٹل اٹھا لائی تھی اور ہر وقت پسٹل میں گولیاں تیار رکھتی بھی ہوں۔ وہ ہماری ان عزیزہ کے پاس بہت زیادہ آیا جایا کرتی تھی اور جتنی سبزیاں پھل وغیرہ بیچتی ان سے حاصل کردہ پیسے بھی انہی محترمہ کے پاس رکھوا دیتی تھی۔ وہ بتا رہی تھیں کہ اس وقت میرے پاس اس کے 470 روپے موجود پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سماج سے لڑتے لڑتے اگر کسی وقت مجھے اپنی جان قربان کرنا پڑی تو میری یہ رقم میری جیسی کسی مظلوم عورت کو دینی ہے آپ کو، جس کے دل میں اپنی عزت و عصمت احساس ہی نہ ہو۔ انہوں نے ہی بتایا کہ یہ عورت اکثر یہ بات کرتی تھی کہ سردار کے خاندان کے ہاتھوں کسی عورت کی وہاں عزت محفوظ نہ تھی، اس لیے میں ہر وقت اعلان کرتی رہتی تھی کہ میری طرف جو بھی بری نگاہ سے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نکال لوں گی، جو بری نیت سے میری طرف قدم بڑھائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی، جو ہاتھ بدنیتی سے آگے بڑھیں گے ان کو کاٹ دوں گی، اور اگر اس کے باوجود باز نہ آئے تو پھر جان سے ہی مار ڈالوں گی یا خود مر جاؤں گی۔ میں نے سردار کے ٹی وی سے جوڈو، کراٹے، باکسنگ، کشتی ہر وقت دیکھ دیکھ کے تھوڑی بہت سیکھ لی تھی۔ میرا اعلان ہے کہ جو بھی رستے میں آئے گا کٹ جائے گا۔ مجھے معلوم ہوا کہ سردار کا بیٹا ریاض کہتا ہے کہ یہ ہماری بلی اور ہمیں ہی میاؤں، یہ بدذات ہم سرداروں کو ہر وقت چڑھاتی رہتی ہے۔ میں نے اس کی طبیعت صاف نہ کی تو میں بھی سردار کا بیٹا نہیں۔ ادھر میں نے بھی قسم کھا لی کہ مرتی مر جاؤں گی لیکن اپنی عصمت کی حفاظت ہر صورت کروں گی۔ اس بدبخت نے اگر میری طرف بری نظر سے دیکھا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ریاض نے میری باتوں کو اپنے لیے چیلنج سمجھ لیا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں صفائی کرتے ہوئے پکڑ لیا اور کہنے لگا، اب بول۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس وقت تو جان چھڑاؤ، اپنی عزت بچاؤ اور شیر کو کچھار میں لے جا کر ایسا سبق پڑھاؤ کہ مزہ آ جائے۔ میں نے ٹی وی میں دیکھے ہوئے ڈراموں کے ڈائیلاگ بولنا شروع کر دیے۔ آپ سے تو مجھے بہت محبت ہے، آپ کے لیے تو میں ہر وقت حاضر ہوں، اور میری اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہوگی کہ آپ مجھے اپنائیں، لیکن ہر کام کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے تبھی وہ ٹھیک لگتا ہے۔ وہ میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ رامی، اب سب کچھ اس وقت کا ہوگا جب تو چاہے گی، یہ بات صرف میرے اور آپ کے درمیان ہے، کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ میری تو نہیں لیکن آپ کی عزت پر ضرور حرف آ جائے گا، اور ویسے بھی چند ماہ بعد آپ کی شادی ہونے والی ہے، دلہن آپ کے بارے میں کیا سوچے گی، اس لیے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے۔ میں سارے انتظامات مکمل ہونے پر آپ کو بتاؤں گی۔ سردار کے بیٹے نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ جب میں اپنے ذہن میں سردار کے بیٹے کے خلاف منصوبہ ترتیب دے رہی تھی تو اس وقت مجھے گاؤں کے ایک جوان ناصر کا خیال آیا۔ وہ بھی باغیانہ طبیعت کا مالک تھا اور ایک مزارع کا بیٹا تھا۔ ایک دن میں کھیتوں میں پگڈنڈی پر اکیلی جا رہی تھی کہ میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ میرا جو منصوبہ ہے اس میں اگر ناصر تعاون کرے تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا، لیکن وہ بھی شیطان کا بھائی ہی نکلا اور اچانک میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور لگا بکواس کرنے۔ میں نے اپنی دائیں ٹانگ اس کو ماری کھینچ کر، وہ ایک دم پانی سے بھرے ہوئے کھیت میں جا گرا۔ میں نے وہاں پڑا ہوا ایک 5-10 کلو وزنی پتھر اٹھا لیا اور کہا کہ پانی میں ہی پڑا رہے اور میری بات آرام سے سن، ذرا بھی ہلا تو پتھر تیرے سر پر پھوڑ ڈالوں گی۔ ناصر پر میری ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بے جان ہو کر وہیں پڑا رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ سردار کے بیٹے نے بری نیت کے ساتھ میری طرف دیکھا تھا، مجھے تو ایک سہارا چاہیے تھا اور میں تجھے زندگی بھر کا سہارا بنانے کی سوچ رہی تھی اور تو کتنی تھرڈ کلاس حرکتیں کر رہا ہے۔ ناصر کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اسے سارا منصوبہ بتایا۔ منصوبے پر ہم دونوں کام کرتے رہے۔ جب سارے انتظامات مکمل ہو گئے تو میں نے سردار کے بیٹے ریاض سے کہا کہ کل صبح میں آپ کو فجر کی نماز کے ٹائم گاؤں کے پاس پرانے متروک پل کے پاس ملوں گی۔ آپ کو نہر کے پل کے نیچے آ جانا ہے، اور ایک بار پھر عرض کروں گی کہ آپ کے یہاں آنے کی کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ریاض نے کہا کہ میں پوری احتیاط برتوں گا۔ اگلے دن صبح سویرے گھر میں کسی کو بتائے بغیر ریاض نہر کے پل پر آ گیا۔ ناصر اور میں وہاں موجود تھے۔ ناصر قریب ہی ایک جگہ خنجر لیے چھپا بیٹھا تھا۔ ریاض آ کر دری پر بیٹھ گیا۔ میں نے ناصر سے کہا کہ زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ناصر نے پیچھے سے آ کر اس پر ایک دم وار کیا۔
اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کے دل میں اور پیٹ میں 4-6 دفعہ خنجر گھونپ دیا۔ ریاض کچھ دیر بعد تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ میں یہ کارنامہ انجام دینے سے قبل 2-3 دن اس جگہ آتی رہی تھی اور میں نے کافی گہرا ایک گڑھا پاس ہی کھودا ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ریاض کو گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے خوب مٹی ڈال دی۔ لاش کو خراب کرنے کے لیے چونا، تیزاب اور جو کچھ ناصر مارکیٹ سے لایا تھا بیچ میں ڈال دیا۔ یہ سب کارروائی کر کے ناصر اپنے گاؤں چلا گیا اور میں بھینسوں کے لیے چارہ کاٹنے کھیت میں چلی گئی۔ چارہ کاٹ کر معمول کے مطابق گھر واپس آ گئی اور گھر کے روزمرہ کے کاموں میں لگ گئی۔ ریاض کا کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ سب رو دھو کے جب آرام سے بیٹھ گئے تو میں نے ناصر سے کہا کہ اب ہم یہاں سے بھاگ چلیں۔ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ میں ناصر کے ساتھ ملتان آ گئی ہوں۔ وہاں ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ ملتان سے ہم دونوں لاہور کی ایک چھوٹی سی سبزی منڈی میں آ کر رہنے لگے۔ ناصر یہاں پہلے بھی مزدوری کرتا رہا تھا۔ اس نے سب کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ دن اچھے گزر رہے تھے۔ ہماری جیسی کئی فیملیاں وہاں رہتی تھیں۔ پھر اچانک ایک حادثہ ہوا اور ناصر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب آنکھوں کے آگے میرے اندھیرا چھایا رہتا تھا ہر وقت۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کدھر جاؤں اور کیا کروں۔ پھر اللہ کا نام لے کر فیصلہ کیا کہ یہیں باقی زندگی گزارنی ہے۔ چند دن قبل رانی نے بتایا تھا کہ ایک حاجی میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کسی سے اس نے کہا ہے کہ میں نے رانی کے علاقے میں پولیس کو اطلاع کی ہے، وہ عنقریب اس کو گرفتار کرنے آئیں گے۔ رانی کہتی تھی کہ اگر وہاں سے کوئی آیا اور مجھے موقع ملا تو میں زہر کھا لوں گی اور اس حاجی کو اگلے جہان پہنچا کر سکون کی موت مروں گی۔ ہاں، انہی محترمہ نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے رانی سے پوچھا بھی تھا کہ تمہارے دل میں اپنے علاقے کے ظالمانہ ماحول میں اپنی عزت بچانے کا خیال کیسے پیدا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ ایسے بے غیرت لوگ ہیں۔ پہلے میری ماں کی عزت کو داغدار کیا۔ میں پیدا ہوئی تو مجھ سے ناجائز کہنا شروع کر دیا۔ میں بچی تھی، معصوم تھی، مجھے کیا معلوم تھا۔ کوئی بھی مجھے حرامی کہتا تو میں دوڑ کر اس کے پاس چلی جاتی۔ بلانے والا بھی ہنستا اور دوسرے بھی ہنستے اور میں بھی مسکراتی۔ یہ تو غالباً جب میں 4-5 سال کی تھی۔ کسی کے بتانے پر مجھے ساری بات سمجھ آئی۔ میری ماں کو تو پہلے ہی انہوں نے کسی مزارے کے ساتھ شادی کرا کے کہیں دور بھیج دیا تھا۔ رہی صحیح کسر ٹی وی کے ڈراموں اور فلموں نے پوری کر دی۔ میں سمجھ گئی کہ عورت کی عزت جو ہے وہ کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ بس جی، میں بھی ڈٹ گئی اور اکیلی ہی اس سماج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہانی تو ختم ہو گئی، لیکن رانی کے آخری الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ عورت کے لیے سب سے اہم چیز اس کی عزت ہے۔ بے عزتی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔